تنبیہ: اسلام سے بڑھ کر صلح کن کون ہو سکتا ہے جس کی تعلیم ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ان کو بیہودہ بات نہ کہو جو خدا کے ماں سوا کو پکارتے ہیں، معبود بناتے ہیں، کیونکہ پھر وہ نادانی سے آگے بڑھ کر خدا کی شان میں بیہودگی کرنے لگیں گے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اس پر ایمان لائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل فرمودہ کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم خدا کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ان میں سے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، یہ تفریق نہیں کرتے۔ ام من امت الا خلا فیہا نذیر، ہر ایک امت میں کوئی نبی گزرا ہے۔ تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں اس کا اصول یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے بارے میں جبر و اکراہ نہیں، ہدایت اور گمراہی نکھر گئی۔ مگر مصیبت تو یہ تھی کہ صلح کل کا مطلب وہ لیا گیا جس کی توضیح بدایونی نے کی، حتیٰ کہ ایک نئے دین کی ضرورت محسوس ہونے لگی، اور خود جہانگیر کی تحریر کے بموجب مریم مکانی کے مرنے پر داڑھی اور مونچھیں منڈوا دی گئی۔ انتہا یہ ہے کہ جہانگیر جیسا شکار کا عاشق لکھتا ہے جو ریاضتیں میرے والد نے کی ان میں سے ایک یہ ہے کہ غذائے حیوانی کو ترک کر دیا تھا۔ تمام سال میں صرف 3 مہینے گوشت کی طرف رغبت فرماتے تھے، باقی 9 مہینے دوسری قسم کی صوفیانہ کھانوں پر قناعت کرتے تھے، اور جانوروں کے مارنے اور ذبح کرنے کو کبھی بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے ایام فرخندہ فرخا مبارک دور میں بہت سے مہینوں اور دنوں میں حیوانات کا مارنا عام طور پر ممنوع تھا، جس کی تفصیل اکبر نامے میں درج ہے۔ بنیادی غلطی: جہانگیر اور اکبر دونوں ایک بنیادی غلطی میں مبتلا ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام وہ ہے جو ان کو اچھا لگے، مگر در حقیقت یہ خدا پرستی نہیں، خود پرستی ہے۔ اسلام اطاعت ہے، اطاعت میں اپنی عقل چلانا سرکشی اور تمرد ہے۔ یہ درست ہے کہ دانا اور مدبر حاکم کا کوئی حکم بھی مصلحت اور حکمت سے خالی نہ ہوگا، مگر محکوم کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی عقل پر نہیں بلکہ حاکم کے حکم پر اعتماد کرے۔ ایک سپاہی افسر کے اشارے کا پابند ہوتا ہے اور اس کے حکم پر اپنی جان نثار کیا کرتا ہے۔ اگر فرمان کو پہلے اپنی عقل کے ترازو پر تولے اور پھر اطاعت کے لیے قدم بڑھائے تو وہ سپاہی نہیں۔ کلام الہی کا اعلان ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ انسان کے سامنے جب یہ اعلان حق پڑھا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ چیں بجبیں ہوا کرتا ہے، مگر مستقبل کی تاریخ ہمیشہ اس اعلان کی تصدیق کرتی رہتی ہے۔ اکبر کے زمانے سے موجودہ دور تک کی ترقیات پر نظر ڈالو تو وہ عقل دور اندیش جس پر اکبر اور اس کی پارٹی کو ناز تھا آج جہالت سمجھی جا رہی ہے۔ آل تیمور کی سیادت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے ایک مذہب کی بنیاد ڈالنی چاہی، کاش ایجاد مذہب کے بجائے وہ دستور سلطنت میں اصلاح کرتا، پارلیمنٹری نظام حکومت قائم کر کے آل تیمور کے لیے بادشاہیت کو محفوظ کر دیتا تو زیادہ ممکن تھا کہ برطانوی شہنشاہیت کی طرح مغلیہ شہنشاہیت کو لازوال ورنہ دیر پا بنا دیتا۔ لیکن وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کی تاریخی مظاہرہ کس طرح ہوتا؟ کلام اللہ نے واضح کر دیا کہ انسان فطرتاً ظالم اور جاہل ہے۔ خالق فطرت نے قرآن حکیم کو اسی لیے نازل فرمایا کہ ظلم کے بدلے عدل، جہل کے عوض میں علم، فطرت انسان کو مرحمت ہو۔ لہذا خلاف شرع جو کچھ ہے ظلم و جہل ہے۔ عقل بلا شبہ بڑی دولت ہے۔ عقل اور علم کی خداداد دولتوں نے ہی انسان کے درجے کو خدا کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بالا کیا، اور اسی لیے حکم ہے کہ علم و عقل کو کام میں لاؤ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو سبق حاصل کرو۔ مگر سب سے پہلے اپنی حقیقت، فطری لاچاری اور بے بسی، پھر خالق کے احسانات اور اس رابطہ اور تعلق کے تجسس میں اس کو صرف کرو۔
جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان و زمینوں کی پیدائش اور لیل و نہار کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ اہل عقل جو کھڑے بیٹھے اور لیٹ کر ہر حالت میں خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، نتیجتاً کہتے ہیں خداوند تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے، ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ ارسطو اور افلاطون، جالینوس اور بطلیموس جیسے عقل و فکر کے دیوتا دنیا میں آئے، ہر ایک نے نوع انسان کے بہبود و فلاح کا راستہ دریافت کرنا چاہا، مگر کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ العظمۃ للہ، کامیاب تو درکنار، ان کی نمائشی دانش و حکمت نے انبیائیگی پاک تعلیم کو بھی مقدر کر دیا۔ اسی لیے فاطر ہستی نے آخری پیغام قرآن حکیم میں اعلان کر دیا، نہیں نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں جب تک آپ کو رسول ان تمام امور میں حکم جج نہ مان لیں جن کے بارے میں ان کے آپس میں اختلاف ہوں، پھر جو کچھ آپ کا فیصلہ ہو اس کے متعلق اپنے دلوں میں قطعاً کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ نیز اعلان فرمایا گیا، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ حکم ہے، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے، اور ضائع مت کرو اپنے کیے ہوئے کام۔ بہرحال جہانگیر کو تعجب ہے کہ اتنی شوکت و حشمت، اتنی دولت و ثروت کے باوجود وہ ہر وقت خدا کو یاد کیا کرتا تھا، مگر کتاب اللہ کا فیصلہ یہ ہے، ہدایت کے واضح اور ظاہر ہو جانے کے بعد جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کے سوا دوسری راہ پر چلے گا تو ہم اس کو چلائے جائیں گے اسی راستے جس پر وہ چلا ہے، پھر ہم اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ موت اکبر۔ عیبش ہمہ گفتی ہنرش نیز بگو۔ خان بہادر شمس العلماء مولوی محمد ذکاء اللہ صاحب دہلوی مرحوم تحریر فرماتے ہیں، اکبر نے 1014 ہجری میں وفات پائی اور ملا عبد القادر کی تاریخ 1004 ہجری پر ختم ہو جاتی ہے۔ ابو الفضل نے 1011 ہجری میں وفات پائی اور اکبر کے مرنے سے پہلے اس کی آئین اکبری اور اکبر نامہ ختم ہو گئے۔ پس اکبر کے مذہبی خیالات کے تغیرات کا ذکر آخر 10 برس میں کسی مورخ نے نہیں لکھا۔ شہنشاہ اکبر کے خیالات مذہبی ہمیشہ بدلتے رہتے تھے، معلوم نہیں کہ اس آخر 10 سال میں ان میں کیا تغیر پیدا ہوا۔ جہانگیر کی توثق جہانگیری کا ترجمہ انگریزی زبان میں میجر پرائس صاحب نے کیا ہے۔ ترجمے میں یہ فقرہ لکھا ہے، شہنشاہ اکبر نے سب سے بڑے مولوی کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر جنتی مسلمانوں کی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس مضمون کا کوئی فقرہ اس توثق جہانگیری میں نہیں ہے جو سر ڈاکٹر سید احمد خان بہادر نے 1281 ہجری بمطابق 1864 عیسوی میں چھپوایا ہے۔ شمس العلماء موصوف نے جلد ششم میں تحریر فرمایا ہے، جہانگیر نے چھوٹی توثق میں باپ کے مرنے کا حال بہت دلچسپ لکھا ہے۔ روز سے شنبہ ہشتم جمادی الاولیٰ کو میرے باپ و مرشد کا سانس تنگ ہوا اور وقت رحلت قریب آ گیا۔ فرمایا، بابا کسی آدمی کو بھیج کر میرے کل امراء اور مقربوں کو بلا لو تاکہ میں تجھ کو ان کے سپرد کر دوں اور اپنا کہا سنا ان سے معاف کراؤں۔ انہوں نے برسوں میری ہم رکابی میں جانفشانی کی ہے۔ امراء حاضر ہوئے، بادشاہ نے ان کی طرف منہ کر کے اپنا کہا سنا معاف کرایا اور چند فارسی اشعار پڑھے۔ مرنے کے وقت والد ماجد اور میرے مرشد نے فرمایا، میرا صدر جہاں کو بلاؤ کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے۔ میرا صدر جہاں حاضر ہوئے اور دو زانو ادب سے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا۔
بادشاہ نے خود اپنی زبان سے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا اور میراں صدر جہاں سے فرمایا کہ سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین اور دعائے عدیلہ پڑھیں۔ جب میراں صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھ کر دعائے عدیلہ ختم کی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور جاں آفرین کو جاں سپرد کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔